औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल काफ़िरून। सूरत काफ़िरून मक्की है। इसमें 6 आयतें हैं, 1 रुकू है, 26 कलमात हैं और 99 हरूफ है। इस सूरत का मौजू क्या है? शिर्क और कुफर से इजहार बरात और खालिस एक अल्लाह की इबादत करना इस सूरत का मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी फ़जीलत क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ की 2 रकतों में सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास पढ़ा करते थे, जिसे वाजिबुत तवाफ़ कहा करते हैं। वाजिबुत तवाफ़ आज भी हम जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हैं तो उसके बाद 2 नफिल पढ़ते हैं और 2 रकतों में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून और दूसरी में सूरत इखलास पढ़ा करते हैं। फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास पढ़ते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सूरत की फ़जीलत ये भी है कि हज़रत फ़रवा बिन नौफल बयान करते कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे कोई दुआ सिखाइए जिसे मैं रात को पढ़ा करूं। आपने फरमाया, तुम सूरतुल काफ़िरून पढ़ा करो, क्योंकि बिलाशुबा ये शिर्क से बरात है, यानी यह हमें शिर्क से बचाती है सूरत। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इस सूरत में काफिरों से खिताब किया गया है। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए। आप कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं इसकी इबादत नहीं कर सकता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है मक्के में, शहर मक्का में, आपकी दावत से कुछ लोग मुसलमान हो गए तो कुफारे मक्का को इस्लाम और कुफर में समझौते की सूझी, सुलह की, कि किसी तरह सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, और इसके लिए कई राय इख्तियार की, कई रास्ते निकाले। कभी आपको लालच देते, कभी आपको धमकियां देते, कभी कहते हैं कि अगर आप चाहो तो आपके कदमों में मालो दौलत के अंबार लगा देते हैं। कभी हकूमत का लालच देते हैं कि अगर आपको खिलाफत चाहिए तो खिलाफत दे देते हैं। कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि किसी मालदार और हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो तो वो भी हाजिर है, मगर तुम हमारे माबूदों की तौहीन ना किया कर दो। बस उनकी डिमांड यही थी कि आप हमारे माबूदों की तौहीन ना किया करें। एक तदबीर या तजवीज़ ये भी थी काफिरों की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यानी बुतों की पूजा किया करें, और 1 साल अगले साल हम आपके माबूदों की इबादत किया करेंगे। यानी और अब ये जो पेशकश की है उन्होंने, कुफार की तदबीर किसी रवादारी की बिना पर नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक चाल थी, जिससे वो धोखा दे के पैगम्बर इस्लाम को उनके कदमों से उखेड़ना चाहते थे। इसलिए कि वो तो अल्लाह ताला को पहले ही माबूद बरहक बल्कि सबसे बड़ा माबूद तस्लीम करते थे। उनके लिए 1 साल अल्लाह ताला की इबादत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह को रब मानते हैं। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को माबूद बरहक मानते थे, इबादत भी करते थे अल्लाह ताला की, अल्लाह को जानते भी हैं वो। उनका जुर्म तो सिर्फ़ ये था कि वो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की भी इबादत किया करते थे। इसलिए इस शर्त से ना उनको फ़र्क पड़ता था, ना उनके अकीदे में कोई फ़र्क पड़ता था, यानी और ना ही तर्ज़ ज़िंदगी में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अल्लाह ताला की इबादत करते। फ़र्क किससे पड़ना था? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शिर्क की निजासत में मुब्तला करना चाहते थे। पैगम्बर इस्लाम को वो ये शिर्क में मुब्तला करना चाहते थे, जिसे आप मिटाने के लिए आए थे। आपकी बासत का मकसद ही था ना, यही मकसद था ना कि दुनिया से जहालत और शिर्क को कुफर को मिटा दिया जाए। काफिरों के इसी समझौते की तजवीज़ का जवाब इस सूरत में है। इस सूरत में जवाब दिया गया है, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। भला वो कैसे इबादत कर सकते थे?
ان کو تو کئی بتوں کی عبادت کرنے کی عادت تھی، کبھی پتھروں کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، وہ تو کبھی درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ تو خانہ کعبہ کو بھی انہوں نے 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، کہ میں ہرگز نہیں، یعنی نبی پاک سے فرمایا جائے کہ آپ اعلان کر دیجئے کسی شرط میں بھی میں عبادت یا سمجھوتا نہیں کر سکتا، کسی شرط میں بھی گوارا نہیں، کسی قیمت پہ بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہی اس صورت کو، اس کا جو سمجھنے ہے نا، اس کا بس یہی ہے، شرک سے اس میں برات ہے، کہ جیسے یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہیں سمجھتے مشرکین مکہ، یہ ایک اللہ پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں کئی معبودوں کی عبادت کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اسی طرح نبی پاک بھی کسی قیمت پہ بھی ان کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا کیا طریقہ تھا؟ آپ جب حرم میں عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار اور اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح کیا کرتے تھے، تو آپ سجدے میں بھی جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے تو اس طریقے عبادت سے خاصی چیڑ ہوتی کافروں کو، سجدے میں جانا ناگوار لگتا تھا، کیونکہ اور وہ منع بھی کیا کرتے تھے کہ آپ سجدہ نہ کیا کریں۔ اور کئی مرتبہ ہم نے سیرت نبی میں بھی پڑھا ہے کہ سورۃ علق میں بھی ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کے متعلق کئی واقعات درج کیے گئے ہیں کہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتے، آپ عبادت کرتے حرم میں تو سیٹیاں بجاتے، گانے گاتے، تالیاں بجاتے، اور آپ کو تکلیف دیا کرتے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیتے، اور آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑے رکھ دیا کرتے تھے، اور ننگے ہو کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ اب بھلا ان کا یہ طریقہ عبادت اختیار کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اس طریقے کی عبادت کر سکتا ہے؟ تو اس میں اعلان کیا گیا ہے، برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کر سکتے ہو۔ اب آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں، میں بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، مطلب یہ کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا گیا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جو کچھ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، جو تم عمل کرو گے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے صلح کا معاہدہ کرنا مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے سورۃ الکافرون کو منسوخ کہہ دیا ہے۔ اس کے منسوخ کہنے کی بڑی وجہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت ہے، یعنی لکم دینکم ولی دین، جس میں کہا گیا ہے اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، جس کا مطلب یہ کہ کافروں کو کفر کی اجازت یا کفر پہ برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ کافروں کو اجازت مل گئی کہ بس تم اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہو، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، جو جہاد کے احکام کی منافی ہے۔ اس لیے سورۃ الکافرون کو منسوخ کہہ دیا گیا، جبکہ یہ بات دو طرح سے درست نہیں۔ ایک یہ کہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں دین سے مراد لکم دینکم ولی دین، دین سے مراد مذہب نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، بلکہ عمل ہے، مذہب مطلب نہیں ہے، عمل ہے
کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اس کا مطلب یعنی کہ غلط نکال لیا گیا تھا کہ دین یعنی کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا کافروں کو، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہ کرو، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، میں جیسا کروں گا مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور بس اس صورت کا جو فہم ہے وہ یہی ہے کہ شرک پر سمجھوتا نہیں کسی بھی صورت پر۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک اور صلح کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے، یعنی اللہ کے قانون اور دین کے اصولوں میں کسی صلح اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین کے دائرے سے جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو کسی صورت میں ہم کافروں سے بھی صلح نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں جو ہے اس کا ہمیں جو آخر میں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کافروں سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے۔